جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بازیاب ہونے والے مسافروں کی زبانی حیران کن حقائق۔ مشتاق محمد جو 3 نمبر بوگی میں موجود تھے، مجھ اسٹیشن پہنچ کر ان کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حملے کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا۔ اسی ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں موجود اسحاق نور اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے ہل کر رہ گئے اور میرا ایک بچہ جو کہ میرے قریب بیٹھا ہوا تھا نیچے گر گیا۔ مشتاق کے مطابق اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس فائرنگ کے دوران ایسا منظر تھا جو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ادھر فائرنگ اور گولیاں کوچز پر لگتے دیکھ کر اسحاق نور نے اپنے بچے کو جبکہ ان کی اہلیہ نے ان کے دوسرے بچے کو اپنے نیچے کر لیا تاکہ اگر کوئی گولی لگے تو ہمیں لگے اور بچے بچ جائیں۔ اسحاق کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ شاید 50 منٹ تک جاری رہا ہوگا۔ اس دوران ہم لوگ سانس بھی نہیں لے سکتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مشتاق محمد بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور اس کے بعد مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہوئے۔ ان کی بوگی میں مسلح لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کیے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو سائڈ پر کرتے گئے۔ ہماری بوگیوں کے دروازوں پر 3 لوگ پہرے دے رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سویلین خواتین، بوڑھوں اور بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے اور ان کا لیڈر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سیکورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔ اسحاق نور بتاتے ہیں کہ ہماری بوگی میں سے انہوں نے کم از کم میرا خیال ہے 11 لوگوں کو نیچے اتارا اور کہا یہ سیکورٹی اہلکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ایک شخص نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو تشدد کر کے نیچے اتارا گیا اور پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد بوگی میں موجود تمام لوگ ان کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ اسحاق نور کا کہنا تھا کہ شام کے وقت انہوں نے کہا کہ ہم بلوچوں، عورتوں، بچوں اور بڑے عمر کے لوگوں کو رہا کر رہے ہیں۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تربت کا رہائشی ہوں اور میرے ساتھ بچے اور خاتون ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جانے دیا۔ کوئٹہ سے لاہور اپنے عزیزوں کے ہاتھ جانے کے لیے منگل کی صبح محمد اشرف جعفر ایکسپریس میں سوار ہوئے تھے۔ یہ وہی محمد اشرف ہیں جن کے بیٹے منگل کی صبح کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اپنے والد کی خیریت کے حوالے سے معلومات ڈھونڈنے پہنچے تھے اور اس دوران ہمارے نامہ نگار محمد کاظم سے بات کی تھی۔ محمد اشرف نے پہلے مجھ سے فون پر اور پھر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر براہ راست BBC سے بات کی اور حملے کی جگہ سے پنیر اسٹیشن تک کے سفر کے بارے میں بتایا۔ محمد اشرف کے مطابق شدت پسندوں کی جانب سے بوڑھوں، عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو جانے دیا گیا اور پھر ان کا پنیر اسٹیشن کا طویل پیدل سفر شام کے وقت شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پنیر اسٹیشن تک ہم 3 سے 3.5 گھنٹے میں بہت مشکل سے پہنچے کیونکہ تھکاوٹ بھی تھی اور ساتھ جوان بچیاں، خواتین اور بزرگ بھی تھے اور بچے بھی۔ زیادہ تر لوگ سامان چھوڑ کر آئے تھے جبکہ کچھ لوگ سامان ساتھ لائے تھے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ یہاں جان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال کچھ ضعیف آدمی تھے، انہیں ہم لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا اور کرتے کرتے یہاں پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافروں میں بہت زیادہ خوف تھا، قیامت کا منظر تھا۔ محمد اشرف کہتے ہیں میرے اندازے کے مطابق وہ شدت پسند 200-250 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کی تعداد بھی 125 کے قریب تھی۔ اسی طرح بہاولپور جانے والے مسافر بشیر اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ مسلح افراد آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے اتریں۔ انہوں نے نہ مجھے روکا اور نہ میرے بچوں کو۔ مسلح افراد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے پنیر ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ 11 مارچ 2025 کو بلوچستان کے ضلع بولان میں جعفر ایکسپریس پر مسلح افراد نے حملہ کیا۔ یہ ٹرین کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی اور اس میں تقریباً 500 مسافر سوار تھے۔ بلوچ لبریشن آرمی BLA کے تقریباً 500 مسلح افراد نے ریلوے ٹریک کو دھماکے سے اڑا کر ٹرین کو سرنگ نمبر 8 کے اندر روک دیا۔ انہوں نے ٹرین پر راکٹ اور گولیاں برسائیں جس سے ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گیا اور انجن سرنگ کے اندر پھنس گئی۔ حملہ آوروں نے مسافروں کو یرغمال بنا لیا جن میں خواتین اور بچے شامل تھے۔